بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی طرح سے میرا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے گا اور میری تمام تر ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے بھنور میں ہے جس سے نکلنا ابھی جو ہے وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے سے لے کر اور دیگر معاملات طے ہونے تک ابھی ایک بہت لمبا سفر ہے جو کہ طے کرنا ہے، اور اس سارے سفر میں سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ غریب عوام جو ہے وہ یہ بوجھ برداشت کر رہی ہے، چاہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں ہو جو کیپیسٹی پیمنٹس پاور پلانٹس کو دی جا رہی ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشیاء خورنوش مہنگی ہونے کی صورت میں ہو۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ موجودہ حکومت جس کا یہ عزم تھا، یہ نعرہ تھا کہ جی ہم معیشت کو بہتر کریں گے، اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں، اپنے ہر خطاب میں، اپنی ہر تقریر میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کی جب پہلے گورنمنٹ تھی تو تب بھی معیشت ٹیک آف کر رہی تھی، ابھی ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، ہم ہی پاکستان کی معیشت کو جو وہ بہتری کی جانب لے کر جا رہے ہیں، اور یہ تمام کا تمام ملبہ گرایا جاتا ہے عمران خان کی حکومت پر۔ لیکن حقیقت ہے کیا؟ ایک بہت اہم استعفیٰ آیا ہے حکومت کی معاشی ٹیم میں سے، جس نے تمام کلئی کھول کے رکھتی ہے، جس نے تمام پول کھول دیا ہے، اور اس شخصیت نے جس نے استعفیٰ دیا ہے اس نے تمام جو اندر کی چیزیں تھیں وہ سامنے لا کے رکھ دی ہیں عوام کے کہ یہ صورتحال ہے۔ یہ حکومت جو کہ مہنگائی کم کرنے کے دعوے کرتی ہے، جو کہ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے کرتی ہے، جو ریلیف شاید صرف دیکھنے کی حد تک ہے لیکن عوام کو ریلیف مل نہیں رہا۔ استعفیٰ ہے جی ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب کا، بہت اہم رکن تھے جو پاکستان کے لیے معاشی ٹیم جو تشکیل ایک دی گئی تھی، جس نے حکومتی اخراجات میں کمی کے حوالے سے سجیشنز دینی تھی، تجاویز دینی تھی، اس کے رکن ڈاکٹر قیصر بنگالی ماہر معیشت وہ مستعفی ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفی کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اخراجات کم کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، یہ حکومت کوئی خود سے نہیں کر رہی تھی، یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی۔ آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز کم کریں، حکومتی اخراجات کم کریں تاکہ معیشت پر بوجھ کم ہو، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ یہ پروگرام لے سکیں گے، اور اس کے بعد جو آپ نے سود کی مد میں پیسے واپس کرنے ہیں یا جو آپ نے ریٹرن کرنا ہے قرضہ، اسی طرح سے آپ کا ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ جی اخراجات کم کیے جا سکے، لیکن اس کمیٹی کا کام صرف اتنا تھا کہ اس نے سجیشنز دینی تھی کہ جی یہاں سے آپ جو ہے وہ کٹ لگا کے پیسے بچا سکتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنی کفایت شاری کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب نے جناب اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے یہ اپنا استعفیٰ بھجوایا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو اور سیکرٹری کابینہ کامران افضل صاحب کو۔ اب اس استعفے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹیاں قائم کی گئی تھی نا، یہ بہت اچھا کام کر رہی تھی اور انہوں نے بہت اچھی سجیشنز دی تھی حکومت کو کہ کس طرح سے آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، کس طرح سے آپ نے بوجھ کم کرنا ہے اور کہاں سے آپ پیسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کمیٹیوں نے جو ہے وہ بہت اچھی تجاویز دی تھیں۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ جی کمیٹیوں نے 70 سرکاری اداروں اور 17 سرکاری کارپوریشنز کا جائزہ لیا تھا، اخراجات میں کمی کے لیے 17 ڈویژنز بند کرنے کی تجویز دی تھی، اخراجات میں کمی کے لیے 50 سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کمیٹیوں کی تجاویز کے برخلاف اقدامات کیے، اخراجات میں کمی کے لیے افسران کی بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، یعنی کہ غریب عوام کو مزید پریشانی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ جو چھوٹے ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں شاید 40,000 50,000 یا میکسیمم 1 لاکھ تک ہے، ایک یہ ہے جناب گریڈز 1 سے لے کر 16 تک کے ملازمین، یہ وہ تمام چھوٹے ملازمین ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے، اب 35,000 سے 40,000 سے شروع ہوتی ہے، میکسیمم 70-80 ہزار تک جاتی ہے، یا 1 لاکھ تک جو ہے وہ تمام تر الاؤنسز ڈال کے ہو جاتی ہوگی۔ تو اس کمیٹی کی جانب سے جو تجاویز دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو بڑے افسران ہیں ان کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے تاکہ پیسے بچائے جا سکیں، تاکہ جو ہے وہ حکومتی سرمایہ بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ جی اگر سرکاری محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جاتا تو سالانہ 30 ارب روپے کے اخراجات کم ہو جاتے۔
لیکن ان کمیٹیوں کے جو تجاویز تھیں، جو سجیشنز تھیں، اس کے برخلاف حکومت اقدامات کر رہی ہے اور گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، یعنی کہ وہ مافیا جو کہ اس وقت سب سے زیادہ بجٹ کھا رہا ہے، وہ مافیا جو کہ اس وقت شاہ خرچیاں کر رہا ہے، وہ مافیا جو کہ اس وقت قابض ہوا ہے تمام تر وسائل پر، ان کو نہیں ہٹایا جا رہا۔ یہ غریب عوام پر پھر سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، غریب عوام کو پھر سے جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو نکالنے کے لیے اقدامات جناب کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، معیشت قرضوں کی وجہ سے اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ یہ بہت دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ہم نے جو ہے وہ معیشت کو بہتری کی جانب گامزن کر دیا ہے، لیکن اصل میں صورتحال کچھ اور ہے۔ یہ ڈاکٹر قیصر بنگالی اس ٹیم کے اہم رکن ہیں جنہوں نے تمام تر معاملات کا جائزہ لیا ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کمیٹی میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے اور معیشت قرضوں کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ ایسی صورتحال میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی پاکستان کو نہیں ملے گا، یہ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب نے کہا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوایا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور دیگر ادارے قرضے دینے کو تیار نہیں ہیں، ملک میں گھریلو بجٹ تباہ ہو چکا، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، پاکستان کی معیشت کی۔ لیکن دوسری جانب جو اشرافیہ ہے وہ قابض ہے، اس وقت وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، وہ اپنا بجٹ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی شاہ خرچیاں تمام ہونی چاہیے، لگژری گاڑیاں ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کو بجلی کے بل جو ہے وہ مفت میں مل رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ فارن ٹورز مل رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی مل رہی ہے، لیکن عوام کے لیے کیا؟ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب نے جناب اسی وجہ سے اپنا استعفیٰ بھجوایا ہے۔ ماہر معاشیات اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تینوں کمیٹیاں تھیں حکومت کی جو اس سلسلے میں قائم کی گئی تھی، انہوں نے تینوں کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو آج اسی سے جڑی ایک اور خبر ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک اجلاس میں شریک تھے اور اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ اور وہ کیا ہدایت کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، حکومت اپنا پیٹ کاٹ کر عوام کا پیٹ بھرے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ باتیں جو ہے وہ شاید صرف میڈیا کے لیے کی جاتی ہیں، یہ باتیں صرف عوام کو سنانے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اصل میں معاملات کچھ اور چل رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کی یہ بات کرتے ہیں نا، جس وقت عمران خان کی حکومت تھی 16 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا، 16 روپیز کا، اور یہ دعویٰ کر کے یہ آئے تھے کہ جناب ہم 12 روپے پر لے کر آئیں گے، ہم کم کریں گے۔ وہ بجائے 12 روپے پر آنے کے وہ 70 روپے تک وہ بجلی کا یونٹ چلا گیا، اور پھر اس میں 14 روپے ریلیف دے کر بہت بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں کہ جی ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا۔ غریب عوام پر اتنا ظلم کہ بجلی کے بل 16 روپے یونٹ سے بڑھا کر 70 روپے یونٹ کر دیا، اور اس کے بعد اب یہ ریلیف کے نام پر یہ بھی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی پاکستانی معیشت کے حوالے سے بات۔ اب کچھ سیاسی ایشوز کی اگر میں بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف سے ایک بار پھر سے بات چیت کے لیے کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور اس سلسلے میں محمود خان اچکزئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کہ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اور اس کے اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں، یعنی کہ مسلم لیگ نون ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے اس وقت، اور یہ چاہتی ہے کہ یہ بات چیت جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی انیشیٹ ہو۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے حامی ووٹرز نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ سے مبینہ طور پر اچکزئی کے توسط سے پی ٹی آئی کو براہ راست لیکن پس پردہ مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو ہے اس چیز کی حمایت نہیں کرتے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو پھر اچکزئی صاحب کے ذریعے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، اور پس پردہ بات چیت کے لیے، یعنی کہ بیہائنڈ دا کرٹن، یا جسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، بیک ڈور کانٹیکٹس کہا جاتا ہے، اس کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے۔ تو یہ ایک بار پھر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اچکزئی صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں، اور تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی نامزد کرنی چاہیے جو کہ پس پردہ بات چیت کر سکے۔
بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ بات چیت کر سکے. اس کو منظر عام پر ابھی شاید خود مسلم لیگ نون نہیں لانا چاہ رہی، لیکن بہرحال وہ بات چیت کرنا چاہ رہی ہے. احسن اقبال صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جناب جب تک 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات کا حامی نہیں ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن پس پردہ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ باقاعدہ یہ جیو کی ویب سائٹ پر یہ خبر موجود ہے کہ اچک زئی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رابطہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پہلے ہی ڈینائی کر دیا تھا، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور MKM کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو کیا اب عمران خان صاحب مانیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آنے والے دنوں میں شاید اس کا جواب ہمیں مل جائے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.